اپنے آئین کو عزت دو، اپنی قانون کو عزت دو، لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی مت مارو، یہ انسان ہے. کب تک ہم اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ سب سے پہلے آپ خود دیکھیں، جب آپ کے اسلام آباد سے صحافی حضرات کو اٹھایا جاتا ہے، انفورس ڈس اپیئر کیا جاتا ہے، تو یہ ریاست کس شکل میں کہہ رہی ہے کہ انفورس ڈس اپیئرنس ہے ہی نہیں؟ اس کی جسٹیفیکیشن کی چیز کو دیکھیں کہ کیسے نہیں ہے. ہم تو یہاں آپ کے پاس ثبوت لے کر آئے ہیں، یہ سارے خاندان ہیں، ایک ایک کر کے میں اگر بول بھی دوں، ایک ایک کر کے آپ سب کو، ان سب کو سولی میں بھی چڑھائے نا، یہ بولیں گے کہ آپ نے ان کے پیاروں کو اغوا کیا ہے. کوئی ماں جو ہے نا اپنے بچے کے لیے جو اتنے سالوں سے انتظار کر رہی ہے، وہ کبھی نہیں کہے گی کہ نہیں تم نے میرے پیارے کو نہیں اٹھایا ہے. شروع دن سے نکلے تھے، ہم نے کہا تھا ہم ریاست اور اس کی مشینری کو بلوچستان میں بلوچ نسل کشی کے خلاف جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر ایکسپوز کریں گے. اور ریاستی اداروں نے جو ہمارے خلاف ایک مہم چلائی، اس مہم نے ہماری تحریک کو کامیاب قرار دیا. اس مہم کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو وہ پیغام پہنچایا جو کبھی انہیں پہنچایا نہیں گیا تھا. ہم پہلے دھرنوں میں بیٹھتے تھے، ارد گرد کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے ہم کیوں بیٹھے ہیں، لیکن میں ریاست کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے جو ہیڈ لائنز مارنگ ایک دہشت گرد ہے وہ ہیڈ لائنز چلائی، اس سے آپ کے لوگوں نے شاید یہ جانا تو صحیح کہ مارنگ ہے کون، اور انہوں نے اس بات پر ریسرچ کی، اور آپ نے اپنی مشینری کو ہمارے لیے استعمال کیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس تحریک کو کامیاب تحریک قرار دیا. یہ مائیں، ان کے ہاتھوں میں یہ تصویریں، یہ وٹنس ہے، پورا اسلام آباد اس کو وٹنس کرے. جو یہاں پہ لوگ آئے ہیں وہ اس کے چشمدید گواہ ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح جس سردی میں آپ لوگ اپنے گھروں میں جو ہے نا، آج میں بولتی ہوں کہ اسلام آباد کی آدھی آبادی شاید جو ہے نا مائیگریٹ کر چکی ہے، گرم علاقوں میں جا چکے ہیں، گرم ملکوں کی جانب جا چکے ہیں. ہم یہاں پہ ہم نے سروائیو کر کے دکھایا. اور وہ لوگ جو کہتے تھے بلوچستان میں تحریکیں نہیں اٹھیں گی، وہ سرداروں کا وہاں پہ سردار ہے، وہاں پہ وہ ان کو دکھایا کہ بلوچ حقیقی سیاست کر رہا ہے، بلوچ مذمتی سیاست کر رہا ہے. اور اس نے نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا کو ایک ایگزامپل سیٹ کر کے دیا کہ مذمتی پرامن سیاست ایک ایسے ریاست کے سامنے کیسے کی جا سکتی ہے جو آپ کو ہر حالت میں مارنے کے دم میں ہے، جو اسلام آباد میں بھی آپ کو مارنا چاہتا ہے، جو بلوچستان میں بھی آپ کو مارنا چاہتا ہے. یہ ہماری تحریک کی کامیابی ہے، یہ ان ماؤں کی کامیابی ہے. یہ اپنے گھروں میں روتے تھے کہ ہمارے بچے ریاست نے اٹھائے، کوئی نہیں مانتا تھا. آج جو ہے نا آپ سب اس کے گواہ رہے کہ ان کے بچے کس نے اٹھائے. اور جب کل ہم یہاں سے جائیں گے، ایک ایک تصویر کو ایک ایک کر کے نکالتے جائیں گے. یہ وٹنس ہو، پوری دنیا وٹنس ہو، آپ سب وٹنس ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ لوگ جو ریاستی اداروں نے اپنے قید خانوں میں بند کیے ہیں، یہ لاوارث نہیں ہیں، جن کے نام پر دفاعی بجٹ آپ کا بڑھ رہا ہے، جن کے نام پہ آپ کی تنخواہیں بڑھ رہی ہے، جن کے نام پر آپ نے بلوچستان کو جو ہے نا ایک فیکٹری بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ کے کرنل اور جرنل جو ہے نا صرف پیسے کماتے ہیں، وہاں انسان بھی رہتے ہیں. وہاں ہونے والے ہر انسانی جرائم کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ پہلے پاکستان بھر میں کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا بلوچستان وزیرستان کا حصہ ہے یا کوئٹہ بلوچستان ہے یا اس کا دارالحکومت یہ ہے. لیکن آج ہم سب نے بتایا کہ بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں سے اس ملک کی جو ہے نا دفاعی بجٹ بن رہے ہیں، اس ملک کی معیشت چل رہی ہے. اور بلوچستان کے لوگ، آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا آپ کے ٹارچر سیلز میں ہے، اور آدھے سے زیادہ خاندان بکھرے ہوئے ہیں. وہ اب بھی آپ سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خدا را ہمیں جینے کا حق دیا جائے. وہ اپنے جینے کے حق کے لیے آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور وٹنس رہے، پورا پاکستان وٹنس رہے. اسلام آباد میں آئے ہوئے جتنے لوگ آئے تھے وہ وٹنس رہیں گے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انسانیت ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. اور اگر ہم اس ٹٹرتی سردی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں بلوچستان میں جو ہمارے گدانوں میں ہو رہا ہے، جو جھونپڑیوں میں ہو رہا ہے، وہ آپ سب کو بتا سکے. کہ پارلیمنٹ میں نہیں کہوں گی یہ میں اتنی بڑی نہ ہستی ہوں نہ رہوں گی. میں ایک عام سیاسی ورکر ہوں اور ان ماؤں اور ان کی آواز بنی ہوئی ہوں. اور آگے بھی پارلیمنٹ میں جتنے لوگ ہیں سب سے پہلے وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیے سب سے مؤثر آواز یہ عوامی طاقت ہے. ہم یہاں پر بھی اپنے لوگوں کی آواز بلند کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. فی الحال میرا پارلیمنٹ میں جانے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. میں ایک عام اسٹوڈنٹ ہوں، ایک سیاسی ورکر ہوں، اپنے لوگوں کو پریزنٹ کر رہی ہوں یہاں پہ، اس جبر کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں جس کو کوئی ریپریزنٹ نہیں کرتا، کوئی بھی ریپریزنٹ نہیں کرتا. اس پر ہمیشہ سیاست ہوئی ہے، جینون بات نہیں ہوئی ہے اور حقیقی بات کبھی سامنے نہیں لائی گئی ہے. ہم اس حقیقی بات کو آگے لائیں گے
ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ بلوچستان ہے اور وہاں پہ ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے. میں ہمیشہ سے یہ کہتی آ رہی ہوں کہ مجھ پر ہمیشہ یہی الزامات لگائے گئے ہیں اور میں ان تمام الزامات کی تردید کرتی ہوں. اور میں کسی بھی بیرونی دورے میں نہیں گئی ہوں. کوئی ایسا دورہ جو مشکوک ہو، جس کو ریاست کو لگتا ہو کہ میں کسی ایسے دورے میں گئی ہوں. میں یہی کہتی ہوں کہ ہم اس تحریک کو یہاں لے کر آ گئے ہیں جو بلوچستان کے لوگوں کی پوری طور پر نمائندگی کر رہا ہے. میں یہاں ان لوگوں کی، ان خاندانوں کی آواز بن کر آئی ہوں. اگر ریاست میری کردار کشی کے بجائے ان لوگوں کی بات سنتی، کیونکہ یہ آپ کے سٹیزنز ہیں، آپ نے پوری ایک تحریک کو، لاکھوں لوگوں کو دہشت گرد قرار دینے میں اپنی مشینری خرچ کر دی، اور آج جو ہے نا آپ جو ہے نا اس تحریک سے منسلک ہر ایک شخص پر الزامات لگا رہے ہیں. ہم اس تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں. ہم بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہم اپنا پیغام سب سے پہلا ہمارا ریاست سے ہی ڈیمانڈ تھا، ہمارے لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو. ہم شروع دن سے اپنے مطالبات پر ہی کیمپین کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس میرے پاس بیگ میں لسٹیں پڑی ہوئی ہیں. کوئی آئے، یہ ساری میڈیا موجود ہے یہاں پہ، کون آیا ہے، کس نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک بات میں واضح کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پہ پوری بلوچ تحریک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو وہاں پہ ابھری ہوئی ہے، اور جو بھی بات ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی. کوئی آنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، آپ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ اگر آپ مذاکرات کے لیے ریڈی تھے تو آپ ان 60 دنوں میں آپ نے اس تحریک کو وائلنس کے ذریعے کچلنے کی کیوں کوشش کی؟ کل پرسوں ایک یہاں پہ سیمینار ہو رہا تھا، کانفرنس ہو رہا تھا. اس کانفرنس میں کیا ایسی بات ہوئی جو آپ نے اس کانفرنس کے لیے پورے اسلام آباد شہر میں کرفیو نافذ کیا؟ اور جس طرح ہمارے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے، اور جس طرح اس تحریک سے وہ لوگ جو اس تحریک کی حمایت میں نکلے، ان پر درجنوں FIR درج کیے گئے ہیں. مسنگ پرسنز یہاں فیملیز موجود ہیں، وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، غزدار میں ان پر FIR درج کیا گیا ہے. سنجیدگی تو یہ ہونی چاہیے نا کہ آپ مسائل کو حل کرنے میں اگر سنجیدہ ہے، سب سے پہلے اینڈ انفورس ڈس اپیرنس کریں. اگر مرتضیٰ سولنگی صاحب اس حکومت کے نمائندے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پرانے حکومتوں نے اگر کچھ جبری گمشدگی کی ہے، تو میں ان سے یہ بھی پوچھوں گی ان کی نگراں حکومت کے دوران بھی بلوچستان سے جبری طور پر لوگ گمشدہ ہوئے ہیں. نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں گوادر سے 15 سالہ نوجوان بالاچ ابھی بھی گمشدہ ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. تو سب سے پہلے اس کو تو روکیں، سب سے پہلے اسے روکیں. اور بالاچ بلوچ کا قتل آپ کی نگران حکومت کے دوران ہی ہوا، اس کے قاتلوں کو سزا تو دے. وہ CTD جس نے بالاچ بلوچ کو مارا، اس کو لائے کٹڑے میں اپنے. ہم حساب کتاب نہیں کریں گے، ہمارا یقین تو آپ کے ریاستی اداروں سے ہے. ہم آپ کو بول رہے ہیں اپنے CTD کو اپنے عدالتوں میں پیش کرے. اس نے جو جنگی جرائم کیے اس کی مانیٹرنگ کرے، اس کو اکاؤنٹیبل کرے کہ کس طرح ایک بندہ جو انفورسلی ڈس اپیئر تھا، جس کو عدالت میں پیش کیا گیا. اور اس کے اگلے دن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اگلے دن پورے بلوچستان کے وکلاء نے بائیکاٹ کیا کہ ایک بندہ جو ہمارے سامنے عدالت میں پیش ہوا، 2 دن کے بعد آپ نے اس کی لاش پھینکی کہ وہ دوران حراست وہ ایک دہشت گرد تھا. تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سنجیدگی دکھانے کے لیے جس طرح 60 دنوں کے دوران اس تحریک کو کچلا گیا، وہ سب کے سامنے ثبوت ہے. نگراں حکومت یا جو بھی ہے، اس کو سب سے پہلے جو ہے نا اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں، ان سب کا اگر آپ کے پاس، آپ کی ریاست کے پاس سارا ڈیٹا ہے، آپ ایک ایک فرد کو جو موجود ہے یہاں پہ انفورس ڈس اپیرنس کی شکار فیملیز، ان کو فون کر کے ہراساں کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لوگوں کو رہا نہیں کر سکتے.